فرج ہوں۔ جس مقدمے کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ہماری حقیقت سے ہے۔ چاہے شب قدر کے عنوان سے دیکھیں کہ بھئی سب سے اہم رات ہے مانگنے کے لیے، تو کیا مانگیں، اور چاہے موضوع کے عنوان سے دیکھیں معرفت بندگی، کیا مانگیں، کہاں بڑھنا ہے ہمیں، تو چاہے مانگنے کی بات ہو کہ کیا مانگیں، اور چاہے ترقی کی بات ہو کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، دونوں صورتوں میں ایک حقیقت پہلے حل ہونی چاہیے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا وجود کس قسم کا وجود ہے، ہمارے وجود کی حقیقت کیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک گفتگو وہ ہوتی ہے جو ہماری زبانوں پہ جاری ہوتی ہے، کتابوں میں لکھی ہے، جس کو ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں، بولا کرتے ہیں۔ ایک وہ حقیقت ہوتی ہے جو ہمارے وجود کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمارا اپنا یقین کس بات کے اوپر ہے۔ ایک اعتبار سے ہم لوگ کہتے ہیں ایک ہمارا شعور ہوتا ہے، ایک ہمارا شعار ہوتا ہے۔ ایک شعور ہے جو ہماری گہرائیوں کے اندر ہمارا یقین ہے، ایک ہمارا شعار ہے، ایک ظاہر ہے، ایک نعرہ ہے۔ شاید بہت کم لوگ اس حقیقت پہ پہنچے ہوں کہ ان کا شعور اور ان کا شعار دونوں ایک ہو جائیں، بہت کم لوگ ہوں گے۔ یعنی اگر وہ کہیں اللہ اکبر تو زندگی میں بس اللہ اکبر ہی ہو، کم ہوں گے ایسے لوگ۔ ہم لوگ، اگر میں اس تلخ حقیقت کو اپنے لیے دیکھتے ہوئے عرض کروں، وہ یہ کہ ہم کچھ اپنے شعور کو شعار کے مطابق ڈھال پا رہے ہیں اور کچھ ڈھالنے کے راستے پر ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین، ظاہر ہے ہمارے پورا وجود اس لبیک کے لیے تیاری کر چکا ہو، تب شعور اور شعار ایک ہے۔ لیکن ظاہر ہے معمولاً ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہم اس راستے کے اوپر ہوتے ہیں اور جس سے پناہ مانگتے ہیں کہ بالکل جھوٹ نہ بنے، کہ شعور کچھ اور ہو اور شعار کچھ اور ہو، یہ نہ ہو جائے۔ تو عزیزان محترم، ایک ہمارا نعرہ ہے، ایک ہمارا کلام ہے، اور ایک ہماری اندرونی حقیقت ہے، اور ہماری جد و جہد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس خوبصورت کلام ہے، قرآن کریم ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات شریفہ ہیں، اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے کچھ نعرے ہیں، یہ سب کچھ جو ہماری زبان پہ جاری ہے اس سے نزدیک ہو، یعنی ہم اس سے نزدیک آ جائیں کسی طریقے سے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے جو زبان پہ جاری ہے وہ ان سے سیکھ لیا ہے۔ مثلا ہم نے قرآن کریم سے سیکھ لیا، ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہمارے وجود کی جو حقیقت ہے وہ بھی اس پہ آ جائے، یہ ہماری کوشش ہے۔ اور جو ماہ مبارک رمضان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ماہ مبارک رمضان اس جد و جہد کا ایک، معذرت چاہتا ہوں عوامی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، بونس اسٹیج ہے۔ یعنی جو کام میں 11 مہینے محنت کر کے کر سکتا تھا اپنے شعور و شعار کو یکجا کرنے کے لیے، اس کام کو میں 30 دن میں کر سکتا ہوں۔ بلکہ آج کی شب کو دیکھتے ہوئے جو کام میں 1000 مہینے میں کرتا وہ میں ایک شب میں کر سکتا ہوں۔ یہ اس شب کی فضیلت ہے۔ یعنی اگر میرا سفر ہے الیہ راجعون کا، انا للہ و الیہ انا الیہ راجعون، یہ جو الیہ راجعون کا سفر ہے، بازگشت اور پلٹنے کا سفر، اس سفر میں جو منزلیں 1000 مہینوں میں طے ہوتی ہیں وہ ایک شب میں طے ہو سکتی ہیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور یہ آج کی جیسی شب قدر، اتنی بڑی اپرچونٹی ہمارے پاس ہے، اور اب اس اپرچونٹی میں سے زیادہ تر وقت جا چکا ہے، کچھ ایام باقی ہیں، کچھ شبیں باقی ہیں۔ خوش قسمتی سے یہ بہت اہم روز و شب ہیں جو باقی ہیں، تو انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے اس سفر میں، اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی
کوئی کوتاہی ہوئی ہو اس کوتاہی کو برطرف کریں اور انشاءاللہ تیزی سے پروردگار عالم کی طرف اس سفر کو انجام دے سکیں۔ اس سلسلے میں یہ دروس کی ایک کوشش انجام پا رہی ہے۔ اب میں دوبارہ اس بات کی طرف آتا ہوں جس کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ بھئی آپ شب قدر کے اندر ہیں، آپ ماہ مبارک رمضان کے اندر ہیں، ایک سفر ہے جو آپ کا خدا کی سمت ہے، ایک شعور و شعار میں ہمہ آہنگی ہے جو آپ نے ایجاد کرنی ہے، بونس اسٹیج میں آپ کھڑے ہیں۔ پہلے یہ دیکھ لیں آپ کی حقیقت کیا ہے، یہ حقیقت جان لیں۔ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں تو الیہ راجعون کافی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ پھر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بدلنا کیا ہے۔ اجمالاً تو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں جو قرآنی مفاہیم ہیں، روایات شریفہ ہیں، ان کے مطابق زندگی کو ڈھالنا ہے، لیکن اگر اپنے حقیقت پتہ چل جائے کام بہت آسان ہے پھر، اور اپنی زندگی سمجھ میں آ جائے۔ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب پھر میں جیسے ہی اس مطلب کی طرف جانے لگتا ہوں پھر ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ ہم لوگ جو کچھ بھی ہیں اپنی فکر کے اور اپنے ارادے کے اور آخر کار اپنے فیصلوں کے مرہون منت ہیں۔ ہمارا جتنا وجود ابھی ہے اور جو یہاں سے جا کر برزخ میں پہنچے گا اور جو پھر برزخ کے سفر کو طے کرے گا، محشر تک جائے گا، اور پھر محشر سے پل صراط کی سمجھ جائے گا، پھر پل صراط سے قرب خدا کی طرف جائے گا۔ یہ جو وجود چل رہا ہے یہ کس کے اثر میں چل رہا ہے؟ ایک شعور ہے، شعور کے بعد ایک ارادہ ہے، اس ارادے سے کچھ فیصلے کیے گئے، یہ ہمارا فیول ہے، یہی ہماری حقیقت بھی ہے۔ ہمارا وجود بڑا ہی عجیب ہے، ہمارا وجود واقعاً بہت عجیب ہے۔ میں اس کی دو مثالیں ماڈرن ٹائم سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تھوڑی سی عوامی سی باتیں ہیں، آپ تحمل فرمائیے گا، پہلا دن ہے، شاید میں متفرق بھی ہو رہا ہوں گا، لیکن دو مثالیں عرض کروں گا تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے ہمارا وجود کس قسم کا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک مثال تو بہت زیادہ میں عرض کیا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھئی ہمارے پاس ایک کمپیوٹر ہوتا ہے، کمپیوٹر میں ایک ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، ہارڈ ڈسک کے ساتھ ایک پروسیسر ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر ہارڈ ڈسک پروسیسنگ کا کام نہیں کرتی ہے، پروسیسر ہارڈ ڈسک نہیں ہوتی، دونوں علیحدہ چیزیں ہیں، اس میں اسٹور ہوتا ہے، اس میں پروسیس ہوتا ہے۔ انسان میں یہ دو الگ نہیں ہیں، انسان میں دونوں ساتھ ہیں، ایک ہی چیز ہے، پروسیس بھی کرتی ہے، وہی چیز اسٹور بھی کرتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اسٹوریج میں اعمال اچھے ہوئے تو پروسیسنگ ایکوریٹ ہوگی، اور پروسیسنگ ایکوریٹ ہوئی فیصلے بھی صحیح ہوں گے، فیصلے بھی صحیح ہوں گے۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ روایات میں توجہ فرمائیں، عرفاء کے کلمات میں توجہ فرمائیں، اور ان سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے عرفاء سے مثلا کہ آپ لوگ مثلا اتنی لمبی لمبی نماز شب پڑھ لیتے ہیں، ہم سے نماز شب کے لیے کیوں نہیں اٹھا جاتا؟ کوئی پوچھتا ہے فجر کی نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھا جاتا؟ کوئی پوچھتا ہے ہم دعاؤں کا حوصلہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو سب کیا ہے؟ سب یہ ہے کہ بھئی ہم ایک فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، وہ فیصلہ وہ کیوں نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں کہ ہو جائے؟ یہ فیصلہ کچھ اور کیوں ہو جاتا ہے؟ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں، مثلا ہم لوگوں کے ساتھ زندگی میں انصافاً ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں پاتے، فیصلہ نہیں ہو پاتا، پتہ نہیں کیوں بے اختیار سے ہو جاتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس فیصلے کی جڑ کہاں پر تھی؟ وہی جگہ جہاں پہ پرانے گناہ اسٹور ہوئے ہیں، تو فیصلہ صحیح کیسے ہوگا؟ پھر یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر مجھے صحیح فیصلے کرنے ہیں، صحیح ارادے کرنے ہیں، تو مجھے اپنے پروسیسنگ یونٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ بالآخر یہی تو اسٹوریج ہے۔ تو اگر خدا نہ خیر نعوذ باللہ تعالیٰ پیچھے سے اس میں گناہ جمع ہوئے ہیں، نہیں یہ پروسیسنگ صحیح کرے گا۔ پروسیسنگ صحیح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نفع نقصان کہیں اور دیکھ لے گا۔ خدا نے متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ مثلا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہیں،
اور بعض چیزیں تمہیں بری لگتی ہیں وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ یہ نفع نقصان کا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہی ہمارا پروسیسنگ یونٹ کر رہا ہے جو اسٹوریج بھی ہے۔ اس کو ہم صحیح کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو صحیح کرنے کا راستہ یہ ہے کہ استغفار کر لیں۔ اگر استغفار صحیح ہوگی تو اسٹوریج صحیح ہوگا، اسٹوریج صحیح ہوگا، نفع نقصان کے فیصلے پروسیس صحیح کرے گا، ارادے صحیح کرے گا، اعمال کے رزلٹ اچھے ملیں گے آپ کو۔ ایک بات ہو گئی پروسیسر، اسٹوریج۔ دوسری بات، گاڑی میں آ جائیے۔ ہم اور آپ گاڑیاں چلاتے ہیں، ہمارے پاس گاڑی میں ایک انجن ہے مثلاً اور ایک فیول ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح ہمارے پاس کمپیوٹر میں سافٹ ویئر ہارڈ ویئر ہے تو ہمارے پاس ایک فیول ہے اور گاڑی کے اندر ایک انجن ہے۔ دونوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے انجن میں کیپیسٹی اچھی نہیں ہے، آپ دنیا کا بہترین فیول ڈال دیجئے، اس میں کیپیسٹی نہیں ہے یا اس میں کوئی خرابی ہے، وہ اپنا کام صحیح نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ کا انجن بہت اچھا ہے لیکن اس میں فیول صحیح نہیں ہے، تب کیا ہوگا؟ تب بھی گاڑی نہیں چلے گی۔ ہمارے وجود میں یہ انجن اور فیول دونوں ایک ہی ہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ انجن ہمارا فیول بنا رہا ہوتا ہے اور فیول ہمارا انجن بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑی عجیب حقیقت ہے۔ اس مثال کو مجھے آپ کی خدمت میں چند منٹس میں عرض کرنا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج یہاں شب قدر ہے، انشاءاللہ وہاں پر بھی ہے۔ اگر آج شب قدر اچھی گزار لی، انشاءاللہ خدا لطف کرے، گناہ بخشوا لیے۔ یہ ہمارا فیول تھا نا، آج ہم نے سپلائی کی، اچھی سپلائی ہو گئی، انجن چینج ہو جائے گا، روح تبدیل ہو جائے گی۔ گاڑیوں میں اچھے فیول سے انجن چینج نہیں ہوتا، انجن وہی رہتا ہے، ہمارے اندر چینج ہوتا ہے۔ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھی باتیں کرو، قولوا قولا سدیدا، اچھی باتیں کرو، محکم باتیں کرو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اچھی باتیں کرو، عمل صالح کر دے گا خدا، عمل صالح ہو جائیں گے، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بات اچھی کرو، یہ ان پٹ ہے۔ کہیں پہ خدا متعال فرماتا ہے کہ کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ یہ جو کھاؤ پیو ہے یہ بہت وسیع ہے۔ کھانا پینا صرف روٹی پانی نہیں ہے، گوشت سالن نہیں ہے۔ آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں یہ بھی کچھ کھا رہے ہیں، کانوں سے جو سنتے ہیں یہ بھی کچھ کھا رہے ہیں۔ اب معذرت چاہتا ہوں، میں اس کا ماہر نہیں ہوں، لیکن کسی بھی چیز کا ماہر نہیں رہا تو لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے، مثلا جب انسان غیبت کرتا ہے نعوذ باللہ تعالی، تو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے یا کچھ سن رہا ہوتا ہے، صحیح ہے، کھا پی تو نہیں رہا ہوتا، لیکن خدا متعال کہہ رہا ہے کہ نہیں، کھا رہے ہو اور برا کھا رہے ہو۔ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں، بھائی یہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا، یہ بھی آپ کھا رہے ہیں، یہ بھی آپ پی رہے ہیں، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ بھی آپ کھا پی رہے ہیں۔ اس کو پاکیزہ کرنا پڑے گا۔ اگر یہ پاکیزہ نہیں ہوا، نعوذ باللہ تعالی، برا فیول جاتا رہا، انجن خراب ہوتا چلا جائے گا، انجن تباہ ہو جائے گا، انجن کی نیچر ختم ہو جائے گی۔ البتہ مجھے ابھی یاد آیا کہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے فیول بہت خراب ڈال دیا تو آپ کا انجن شاید کولیپس کر جائے گا مثلاً، لیکن جتنی تیزی سے روح میں ہوتا ہے، اللہ اکبر، ایک رات اچھا کھلانا 1000 مہینے کی ترقی دلوا سکتا ہے انجن کو، اور ایک گناہ اعمال کو ختم کروا سکتا ہے۔